أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت میں اور آپ جن ایام کو بسر کر رہے ہیں وہ مبارک ایام سال کے آخری مہینے یعنی ذی الحجہ کے ایام ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے کا یہ پہلا عشرہ ہے جس کی مبارک ساعتوں کو میں اور آپ گزار رہے ہیں. جیسے ہی یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ مسلمانوں کا تہوار ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے وہ دن آنے والا ہے، اور وہ اس عشرے کے مکمل ہونے کے بعد وہ تہوار ہم سب مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. اور بقرعید کے تعلق سے گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں جو بقرعید سے مخصوص ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی. اب اس وقت بھی مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بقرعید کے تعلق سے جو باتیں مخصوص ہیں انہی کا تذکرہ پھر آپ حضرات کے سامنے کر دیا جائے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بقرعید کے تعلق سے جو باتیں خصوصیت رکھتی ہے، جو باتیں مخصوص ہے، جو چیزیں مخصوص ہے، ان میں سب سے اہم قربانی ہے. قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اور یہ شعائر اسلام میں سے بھی ہے. اور جب اس قربانی کے پس منظر کی طرف نظر دوڑائی جاتی ہے تو پھر یوں کہا جاتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. یعنی جو قربانی کے دنوں میں مبارک یہ عمل جو قربانی کا ہوتا ہے یہ دراصل اس عظیم ہستی کی یادگار ہے کہ جس نے محض رضائے الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اللہ کی آزمائش پر کھرا اترنے کے لیے جس ذات اقدس نے اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے اور اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، یہ قربانی اس عظیم الشان ہستی کی یادگار ہے. اور میرے بھائیو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جب انسان تصورات کی دنیا میں جا کر، خیالات کی دنیا میں جا کر جب اس واقعے کا تصور کرتا ہے اور سوچتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب انسان اس دنیا میں جاتا ہے، تصور کی دنیا میں جاتا ہے اور
خیال کرتا ہے کہ ایک باپ ہے، ان کے ہاتھوں میں چھری ہے اور ان کی چھری کے اس چھری کے نیچے ان کا لاڈلا، ان کا چہیتا، ان کا اکلوتا بیٹا ہے جن کو حضرت اسماعیل کہا جاتا ہے، اور اس چھری کے نیچے گردن ہے۔ تو جب اس دنیا کا انسان اس خیالی دنیا میں جاتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عظیم واقعہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بڑے اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ اس واقعے کو مکمل بیان کیا جائے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اتنا وقت تو اس وقت نہیں ہے۔ بالآخر مختصر کر کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ اور یہ بے مثال قربانی اور وہ عظیم قربانی اللہ کو اس قدر پسند آئی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسل انسانی کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو دائمی عمل قرار دے دیا، اس کو دائمی عمل بنا دیا، اور مسلمانوں کو اس کا حکم دے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عظیم یادگار کو قائم فرما دیا۔ میرے بھائیو، قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اللہ اکبر، ہزار اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے ایسے بیٹوں پر اور ایسے باپ پر ہزار بار رحمت نازل ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا اور اس عظیم قربانی کی اہمیت کو بھی بیان کیا، اور حضور علیہ السلام نے اسی وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی، اس عظیم قربانی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس قربانی کے نہ کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہات بھی بیان فرمائی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کی فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا گیا، قربانی کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ جو قربانی ہے یہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، اے میرے صحابہ کی مقدس جماعت، یہ جو قربانی ہے یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ آپ کے باپ کا وہ عمل ہے کہ جس کی نظیر اس دنیا میں نہیں مل سکتی، جس کی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، پھر سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ قربانی ٹھیک ہے، ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کی قربانی کا یہ عمل ہے، لیکن ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ ہمارا کیا نفع ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جانور کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر جانور اون والا ہو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، اے میرے صحابہ کی مقدس جماعت سنو، اگر جانور اون والا بھی ہوگا تو اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی، آپ کو ایک نیکی عطا کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہو سکتا ہے اس قربانی کا کہ جس سے ایک قربانی کرنے کے بعد انسان کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہے، لاکھوں نیکیاں اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عظیم قربانی کی اہمیت کو بیان کیا اور یوں کہا، لوگوں سنو،
یہ جو عظیم قربانی ہے یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کے دنوں میں انسان کا قربانی کے علاوہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ جتنا پسند یہ قربانی کا عمل ہے، جتنا محبوب اللہ کو قربانی کے دنوں میں یہ قربانی ہے، یہ خون بہانا ہے، جانور کو قربان کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا ہے، جتنا اللہ کو یہ عمل قربانی کے دنوں میں پسند ہے کوئی دوسرا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ اور اس قربانی کی اہمیت کو اور اللہ کے نبی نے اجاگر کیا۔ آپ نے فرمایا سنو لوگو، یہ جو جانور تم آج قربان کرتے ہو اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے واجبی فریضہ ادا کرنے کے لیے جو تم قربان جانور کرتے ہو وہ جانور تمہارا ضائع نہیں جاتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تمہارے سامنے تمہارے اعمال کی شکل میں حاضر کیا جائے گا، اور اس طرح سے حاضر کیا جائے گا کہ اپنے سینگوں کے ساتھ بھی، اپنے بالوں کے ساتھ بھی اور اپنے کھروں کے ساتھ بھی آئے گا، یعنی ان چیزوں کے ساتھ یہ حاضر کیا جائے گا کہ جن کو آج ہم فضول سمجھ کر، بیکار سمجھ کر یا تو زمین کے کسی گڑھے میں دبا دیتے ہیں یا کوڑا کرکٹ میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو آج فضول چیزیں سمجھ کر کے تم یوں ہی پھینک دیتے ہو، زمین کے نیچے دبا دیتے ہو، تو یہ عمل، یہ چیزیں بھی کل قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر کی جائے گی۔ اور اجاگر کیا، قربانی کی اہمیت کو اور بتلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جب تم قربانی کرتے ہو تو تم اپنے جانور کو جب ذبح کرتے ہو تو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خون زمین پر گرتا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کے قربانی کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں آپ کی قربانی کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت، کیا فضیلت اس قربانی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، نمازوں کی فضیلت بھی آپ نے سنی ہوگی، اسی طرح زکوٰۃ کی فضیلت بھی آپ نے سنی ہوگی، اسی طرح تمام دیگر عبادتوں کی فضیلت آپ نے سنی ہوگی، لیکن کسی عبادت کے بارے میں یوں نہیں کہا گیا کہ آپ کس عبادت کو قبول کر لیا گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کو ان کی یہ عظیم قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو تو تمہارے جانور کا خون گرنے سے پہلے زمین پر وہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کو قبول پہلے کر لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت بھی نہ ہو، کوئی بندہ صاحب نصاب بھی نہ ہو، تو وہ بھی ہمت کر کے قربانی کیا کرے، وہ بھی ہمت کر کے اپنے مال کو خرچ کیا کرے، اللہ کی راہ میں قربانی دیا کرے، تاکہ کم از کم اتنا تو ہو کہ یہ قربانی کی برکات اور فضائل سے محروم نہ رہ سکے۔ اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اگر صاحب استطاعت آدمی ہے اور صاحب نصاب ہے، مالدار آدمی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم باپ کے نام اور اسی طرح بھائی کے نام، اسی طرح اپنی بہن، یعنی جتنے بھی آپ کے مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کی بھی قربانی کر دیا کریں، تاکہ آپ کے وہ مرحوم جنہوں نے آپ کو مال دے کر کے اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے، جنہوں نے آپ کے لیے کمایا اور آپ کو اپنا سب کچھ دے کر کے چلے گئے، میرے بھائیوں، آج وہ اللہ، آج وہ اپنی اس قبر میں، اس اندھیری کوٹھری میں آپ کے احسان ثواب کے مستحق ہے، وہ انتظار کرتے ہیں کوئی میرا بیٹا ہوگا، کوئی میرا بھائی ہوگا، کوئی میری بیوی ہوگی، کوئی میرا شوہر ہوگا
میرے بھائیوں وہ یاد کرتے ہیں کہ اب یہ تہوار آنے والا ہے، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، لوگ قربانی کریں گے، کوئی میرا بیٹا ہوگا کہ اس قربانی کے دن میں وہ مجھے بھی یاد رکھے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ آپ حضرات ذہن نشی کرتے چلے، جس میں میں اور آپ بہت غفلت برتتے ہیں۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ لوگوں کا جذبہ ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے تو ہیں لیکن اس میں غفلت برتتے ہیں، اور وہ غفلت یہ ہے کہ جب وہ قربانی کرتے ہیں تو اپنے جو اس کے اوپر واجبی فریضہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور اپنے والد محترم کے نام، اپنی بیوی کے نام، اپنی ماں کے نام اسی حصے کو وہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کر دیتے ہیں، جبکہ اس طرح سے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں شریعت کے اندر پہلے نفل کا درجہ نہیں ہے بلکہ واجب کا درجہ ہے، اور جب انسان واجب ادا کرے گا تو پھر بعد میں نفل کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے جو بندہ، جو اللہ کا نیک بندہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتا ہے اور اس خوشی کے دن میں وہ اپنے مرحومین کو یاد رکھتا ہے، وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اوپر واجب ہونے والی قربانی کو ادا کرے، اس کے ادا کرنے کے بعد اب وہ اپنے باپ کے نام کی، اپنی ماں کے نام کی اور اپنے جس مرحوم کے نام کی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس واجبی فریضے کو ادا کرنے کے بعد تب جا کر کے ان مرحومین کے ایصال ثواب کا وہ فریضہ ادا کرے۔ اسی طرح تفصیل کا تو موقع نہیں ہے لیکن چونکہ یہ موٹے موٹے سے مسائل ہیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے ضروری ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی غفلت اور چلی ہے معاشرے کے اندر۔ بھائی ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر بھائی بھی کماتے ہیں، باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، ماں کے پاس بھی اتنا مال ہے، بیوی کے پاس بھی اتنا مال ہے، لیکن لوگوں کی غفلت یہ ہے کہ اس گھر کے اندر کمانے والے افراد ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اور ان کے پاس سب کے پاس الگ الگ ملکیت میں اتنا مال ہے کہ سب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، سب کی سب صاحب نصاب ہے۔ اگر بیوی کو دیکھا جائے تو بیوی بھی صاحب نصاب، اگر دیکھا جائے شوہر کو تو شوہر بھی صاحب نصاب، اگر اسی طرح دیکھا جائے بیٹے کو تو بیٹا بھی صاحب نصاب، اگر دیکھا جائے بیٹے کی بیوی کو تو اس کے پاس بھی اتنا مال ہوتا ہے کہ وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں کی غفلت یہ ہے کہ سب کے سب صاحب نصاب ہونے کے باوجود، سب پر قربانی ہونے کے باوجود بس صاحب یا تو ایک حصہ لے لے یا تیسرے دن کا دوسرا حصہ لے کر بس اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، بس اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ میرے بھائیوں یہ کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر اللہ نے کسی کو صاحب نصاب بنایا ہے اور کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو گھر کے اندر سے صرف ایک افراد کا، ایک فرد کا یا دو افراد کا قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو صاحب نصاب ہے، جو مالدار ہے، سب کے سب کو قربانی اپنی الگ الگ کرنی پڑے گی۔ مثلا 5 بیٹے کسی باپ کے ہیں اور 5 بیٹے کمانے دھمانے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، اپنی ملکیت میں ان کا مال ہے، اپنے مال کے خود مالک ہے، سب کے کاروبار الگ ہے، گھر کاروبار الگ ہے، رہنے سہنے کا معاملہ الگ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ چار دیواری میں رہتے ہیں تو اس چار دیواری میں رہنے کی وجہ سے بس ایک یا دو حصے کو وہ کافی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، علماء حضرات یہاں پر موجود ہے، اس لیے میرے بھائیوں آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ عظیم قربانی ہے، مسلمانوں کے لیے عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ سب اپنے اس واجب فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہاری قربانی کا، جانور کا خون گرنے سے پہلے تمہاری قبولیت
تمہاری قربانی کو اللہ کے یہاں قبول کر لیا جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اپنا مال خرچ کرتے ہوئے جی کو برا مت کیا کرو۔ اور سنو میرے بھائیوں، بات ختم کر رہا ہوں، اگر صاحب استطاعت ہونے کے باوجود سب کے سب اپنے دل اور دماغ کے دریچے کو کھول کر کے سن لینا، جو بندہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود، جو بندہ اپنے اوپر واجب ہونے کے باوجود قربانی کے اور پھر وہ وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو سنو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی نہ کرنے پر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اتنا ناراض ہونا، اس قربانی کی اہمیت کا بس صرف یہی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، گھر میں چاہے کتنے ہی افراد ہو، سب کے سب پر قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور ایک مسئلہ اور چلا ہے، آج کل کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ بس زندگی کے اندر 7 حصے کافی ہے۔ یہ بات چلی ہے، سنا بھی ہے ہم نے تو سنا ہے علماء حضرات سے کہ بس زندگی میں 7 حصے کافی ہے۔ میرے بھائیوں سنو، جب کہ ایسی بات نہیں ہے، علماء حضرات یہاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا فریضہ ہے کہ جب جب زندگی میں انسان قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، چاہے وہ زندگی میں 50 مرتبہ کیوں نہ ہو، 20 مرتبہ کیوں نہ ہو، 40 مرتبہ کیوں نہ ہو، اگر وہ قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت ہوگا تو ہر مرتبہ اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اس لیے یہ بات کہہ کر کے اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے تو زندگی کے 7 حصے کر دیے، اب ہمیں ضرورت نہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس واجبی فریضے کو ادا کرنے کی سب کے سب کوشش کرے۔ اللہ نے جس کو جیسا موقع دیا ہے، اللہ مجھے ہم سب کو اللہ نے جو باتیں کہلوائی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔